اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاسات قسط نمبر 2، اس میں 5واں نجس خون ہے۔ خون زندہ رکھنے والے انسان یا پرندے یا حیوان سب کا خون نجس ہے، خواہ ان کا گوشت حلال ہو یا حرام ہو۔ خون نکل جانے کے بعد، جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون نکل جانے کے بعد جو خون باقی رہ جائے وہ پاک ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی دوسری نجاست شامل نہ ہو۔ جانوروں کا خون زندہ نہیں ہے، ان کا خون پاک ہے، جیسے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مثلا مچھی، پسو، کھٹمل وغیرہ۔ اگر انڈے کی زردی میں خون پڑ گیا ہو لیکن زردی پر جو پردہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے خون سفیدی تک نہ پہنچا ہو تو صرف زردی نجس ہوگی اور سفیدی پاک رہے گی۔ وہ خون جو جانور کا دودھ نکالنے کے وقت دودھ کے ساتھ کبھی نکل آتا ہے نجس ہے، جس سے دودھ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ زخم یا پھوڑے وغیرہ سے جو صرف پیپ جاری ہوتی ہے پاک ہے۔ اگر پھوڑے یا زخم سے زرد رنگ کی چیز خارج ہو جس کے بارے میں شبہ ہو کہ اس میں خون شامل ہے یا نہیں، پاک ہوگا۔ اسی طرح جسم پر کھجلی کرنے سے جو رطوبت نکلتی ہے، اگر اس میں شک ہو کہ خون نکلا ہے یا نہیں تو وہ بھی پاک سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جب کپڑے پر خون نظر آئے اور یہ معلوم نہ ہو کہ گائے بکری کا خون ہے یا مچھر وغیرہ کا تو وہ بھی پاک ہوگا۔ اگر کھانا پکاتے ہوئے اس میں ذرا بھر خون گر جائے تو تمام غذا اور برتن نجس ہو جائے گا۔ نمبر 6 اور 7، خشکی پر رہنے والا کتا اور سور۔ خشکی پر رہنے والا کتا اور سور نجس ہیں، لیکن سمندری سور اور کتا پاک ہیں۔ نجس کتے اور سور کے تمام اجزاء بھی نجس ہیں، خواہ ان میں جان ہو یا نہ ہو، جیسے بال، ناخن وغیرہ۔ اگر بکری کے پیٹ سے کتے یا سور کا بچہ پیدا ہو اور وہ کتے یا سور جیسا ہو تو وہ نجس ہے، اور اگر اس کو بکرا یا بکری کہا جا سکتا ہو تو پاک ہے۔ نمبر 8، کافر یعنی وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا منکر و نجس ہے۔ اور اسی طرح غلات یعنی وہ لوگ جو ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا امام میں سما گیا ہے، اور خارجی اور ناصبی وہ لوگ جو ائمہ علیہ السلام سے بیر اور بغض کا اظہار کریں بھی نجس ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین یعنی وہ چیزیں جنہیں مسلمان دین کا جز سمجھتے ہیں، مثلا نماز اور روزے میں سے کسی ایک کا یہ جانتے ہوئے کہ یہ ضروریات دین ہیں، منکر ہو، نیز اہل کتاب یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، مشہور روایت کی بنا پر نجس ہیں۔ اگرچہ ان کی طہارت کا حکم بعید نہیں، لیکن اس سے بھی پرہیز بہتر ہے۔ کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں۔ اگر کسی نابالغ بچے کے ماں باپ یا دادا دادی کافر ہوں تو وہ بچہ بھی نجس ہے، البتہ اگر وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، اسلام کا اظہار کرتا ہو، اور اگر ان میں سے یعنی ماں باپ یا دادا دادی میں سے ایک بھی مسلمان ہو تو اس تفصیل کے مطابق یعنی کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت 2 صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جو کافر مرد مسلمان ہو جائے، اس کا بچہ طہارت میں اس کے تابع ہے، اور اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائیں تب بھی یہی حکم ہے، لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نوع مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہو، نیز بچے کا کوئی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو۔ نمبر 2، ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا اور اس بچے کے باپ یا بزرگ، دادا یا نانا وغیرہ میں سے کوئی ایک بھی
اس کے ہمراہ نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبیعت کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ واجب ہے کہ وہ باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے۔ اگر کسی شخص کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں اور کوئی علامت اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو تو پاک سمجھا جائے گا، لیکن اس پر اسلام کے دوسرے احکامات کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مثلاً نہ ہی وہ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنا پر گالی دے وہ نجس ہے۔ نمبر 9، شراب نجس ہے اور احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ چیز بھی جو انسان کو مست کر دے اور مائع ہو نجس ہے۔ اگر مائع نہ ہو جیسے بھنگ اور چرس تو وہ پاک ہے، خواہ اس میں ایسی چیز ڈال دیں جو مائع ہو۔ اگر انگور اور انگور کا رس بخود پکانے پر خمیر ہو جائے تو پاک ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ کھجور، منقہ، کشمش اور ان کا شیرہ اور ان کا خمیر ہو جائیں تو بھی پاک ہے اور ان کا کھانا حلال ہے۔ صنعتی الکحل جو دروازے، کھڑکی، میز یا کرسی وغیرہ رگڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کی تمام قسمیں پاک ہیں۔ فقہ جو کہ جو سے تیار ہوتی ہے اور اسے آب جو کہتے ہیں حرام ہے، لیکن اس کا نجس ہونا اشکال سے خالی نہیں۔ اور غیر فقہ یعنی طبی قواعد کے مطابق حاصل کردہ آب جو جسے مائع شعیر کہتے ہیں پاک ہے۔ نجاست 10، نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ اور پسینہ وہ بھی نجس ہے۔ نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ اور اس حیوان کا پسینہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو نجس ہے۔ چند مجتہد کے فتویٰ کے حوالے جیسے آقائے شیخ بشیر اس پسینہ کو پاک قرار دیتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مرجع کی توضیح سے رجوع کریں۔ جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے، لیکن احتیاط مستحب کی بنا پر اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ اور حالت حیض میں بیوی سے جماع کرنا جبکہ اس حالت کا علم ہو حرام ہے، جنب ہونے کا حکم رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان اوقات میں بیوی سے جماع کرے جن میں جماع حرام ہے، مثلا رمضان المبارک میں دن کے وقت، تو اس کا پسینہ حرام ہے، جنب ہونے کے پسینے کا حکم نہیں رکھتا۔ اگر حرام سے جنب ہونے والا غسل کے بجائے تیمم کرے اور تیمم کے بعد اسے پسینہ آ جائے تو اس پسینے کا حکم وہی ہے جو تیمم سے قبل والے پسینے کا تھا۔ اور اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہو جائے اور پھر اس عورت سے جماع کرے جو اس کے لیے حلال ہے تو اس کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس پسینے کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اور اگر پہلے اس عورت سے جماع کرے جو حلال ہو اور بعد میں حرام کا مرتکب ہو تو اس کا پسینہ حرام ہے، جنب ہونے والے کے پسینے کا حکم نہیں رکھتا۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔